ہمیں مغرب کے صرف فلسفے کو رد نہیں کرنا، بلکہ مغرب کی جو سائنسی ایجادات ہیں اور ان کی جو سائنسی ترقی ہے اس کو وہ کہتے ہیں تمدن کا نام دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم نے ان کے تمدن کو بھی رد کرنا ہے، اور اس کے پیچھے فلسفی وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ ان کا تمدن جو ہے وہ ان کے فلسفے کی اقدار کو لیے ہوئے ہے، اقدار سے خالی نہیں ہوتا۔ تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ موبائل ہے، لیپ ٹاپ ہے، انٹرنیٹ ہے، یا جتنی بھی ان کی جو چیزیں ہیں وہ انہی کے فلسفے کو سپورٹ کرتی ہیں، انہی کے فلسفے کو پھیلانے کا سبب اور ذریعہ بنتی ہیں۔ لہذا مسلمانوں کو اگر اپنی فلسفی کو پر کام کرنا ہے تو ان کو ان تمام چیزوں سے پیچھے ہٹنا ہوگا، اور اپنی جو ہے وہ سادہ زندگی کے ساتھ ان تمام چیزوں سے الگ ہو کر کے جو ہے وہ اپنی دعوت کو پیش کرنا ہوگا۔ تو اس پر آپ کیا کہیں گے؟ تو تمدن کے اندر کیا کیا چیزیں ڈالتے ہیں وہ؟ تمدن سے ان کی مراد یعنی دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں فکر کو۔ ایک فلسفہ ہے، یعنی جیسے ہمارے عقائد ہوتے ہیں، وہ تہذیب میں ہو گیا، وہ تہذیب میں ہو گئے۔ تمدن میں اور کیا کیا؟ تمدن کے اندر وہ انسٹیٹیوشن ہے ان کی، اور جو بھی سوسائٹی کے اندر چیزیں انہوں نے بنائی ہیں، ٹھیک ہے، وہ اس تمام کو جو ہے وہ تمدن کے طور پر لیتے ہیں۔ جیسے آپ انٹرنیٹ لے لیں، موبائل لے لیں، لیپ ٹاپ لے لیں، ٹھیک ہے، حتیٰ کہ واش روم میں لگی ہوئی ٹونٹی جو ہے وہ اس کو بھی جو ہے وہ مغرب کا جو ہے تمدن قرار دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں دیکھیں اگر اسلامی تمدن کو ہم لیں تو اسلام کے اندر لوٹے سے جب آپ ہاتھ دھوتے ہیں یا وضو کرتے ہیں تو پانی آپ ضائع نہیں کرتے، ٹھیک ہے، لیکن اس طریقے سے آپ پانی کو جو ہے وہ ضائع کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی اس قدر باریک میں وہ جا کر کے جو ہے باریکی کی تو چلیں کوئی لمٹ نہیں ہے۔ ان دا بگ پکچر، براڈر لیول کے اوپر وہ سوچ کو کہاں پہ رکھتے ہیں؟ وہ تمدن کے پیچھے بھی ایک سوچ ہوتی ہے نا، تحریک تو اصل میں ذہن کی ہوتی ہے ساری۔ تو وہ جو افکار جن فلاسفرز نے جہاں جہاں پہ بھی دنیا کو پہنچایا اس وقت، اگر وہ مغربی نہ ہوتے تو پھر یہی تنقید ہونی تھی ان کی، اگر چائنیز ہوتے سمجھ لیں وہ۔ نہیں، وہ چونکہ یہ کہتے ہیں کہ ہر تمدن جو ہے وہ اپنی تہذیب سے جڑا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور مغربی جب ہم فکر پہ نقد کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ مغربی فکر کا جو تمدن ہے وہ انہی کی تہذیب سے جڑا ہوا ہے، اور رہا چائنیز یا دنیا میں جو کچھ بھی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ان سب کو جو ہے نا مغرب کی تہذیب نے ہی فتح کیا ہوا ہے، ان کی اپنی ذاتی کوئی فلسفی ایسی نہیں ہے جو دنیا کے اندر غالب ہو۔ دنیا میں جو غالب تہذیب ہے وہ یہی ہے کہ جو اہل مغرب جس کے اوپر چل رہے ہیں، اور جس کی روح سے انسان آزاد ہے، اور انسان کو اپنی خواہشات کے مطابق دنیا میں جینا ہے، اور اس سے ہدایت کے لیے کسی آسمانی اور غیر جو ہے سائنسی مصدر کی ضرورت نہیں ہے۔ اصل میں نا مسئلہ اس لیول پہ ہے کہ میرا غالب گمان یہی ہے کہ جو بھی شخص اس وقت سوچنے کی کوشش کر رہا ہے نا، وہ خود اس لیول کے اوپر، دیکھیں قرآن پاک میں نا جس طریقے سے انسانی جسم کے اور انسان کے اندر کی نشانیاں جو ہے نا فی انفسکم کی، وہ اس لیول کی ہمیں اور ان کے اپلیکیشن اور امپلیکیشن دونوں بتائی ہوئی اللہ تعالیٰ نے، وہ اتنی ایک زبردست دلیل دیتی ہیں کہ دنیا کا سسٹم کیسے بنے گا۔ دنیا میں کوئی بھی سسٹم بنے گا، چاہے مغرب کا ہو، مشرق کا ہو، اسلام کا ہو یا غیر اسلامی ہو، اسلام دشمنی کیوں نہ ہو، وہ سسٹم بنانے کے لیے جو اصل میں ریڈار ہے نا وہ ہمارا اپنا جسم ہے، وہاں سے ریورس انجینئر کیا جائے گا کہ دنیا میں کیا ہوگا، چاہے شوق اور ذوق جس کا جو بھی ہو، مقصد بھی جو بھی ہو، اگر اس کو یہ نہیں پتا کہ انسان کے جسم کے اندر جو انڈیکیٹر لگا ہوا ہے کہ ایز اے کمیونٹی یہ جانور بیہیو کیسے کرتا ہے، تو پھر یہ والی باتیں صرف باتیں ہی رہ جائیں گی۔ سمجھ لیں کہ ان کی نیت پہ تو مجھے کوئی شک نہیں، نیت ان کی ٹھیک ہی ہے، مگر انسان کی جو اپنی کیمسٹری ہے وہ اتنی ضروری چیز ہے سمجھنی کہ اس کے بغیر آپ ہیومن بیہیویئر کو کسی لیول کے اوپر بھی موڑ سکتے نہیں، کارو کر سکتے نہیں، شیپ دے ہی نہیں سکتے۔ بیسکلی تو ہیومن بیہیویئر ہی چاہ رہے ہیں نا کہ انسان جو ہے نا، یہ کرسچن کمیونٹی میں بھی ہے، مغرب میں ہی ہے، ایمش کلچر مغرب میں بھی ہے، وہ مغرب کی ہی کسی بھی چیز کو استعمال نہیں کرتے، ابھی بھی گھوڑوں پہ ہی رہتے ہیں، وہ ابھی بھی اپنا گھر خود لکڑی سے بناتے ہیں اور وہ خود اپنی فصلیں اگاتے ہیں، یہ بھی یہی چاہ رہے ہیں نا۔ تو اگر یہ اسلامک سسٹم ہے تو پھر وہ تو کرسچن کمیونٹی ہے نا جو کر رہی ہے، یہ مغرب کے اندر ہی ہے ایمش سسٹم، اور نہ صرف ایمش بلکہ اور بھی اس طرح کے ہیں جو کہ آرگینک ولیجز کا کانسیپٹ لے کے آئے ہیں، مگر وہ دیکھیں اسلام کا اصل میں جو مقصد ہے نا وہ بیہیویئر نہیں ہے، اسلام کا اصل میں مقصد جو ہے وہ آخرہ ہے، یہ ایک، اور اس آخرہ کو ریورس انجینئر کر کے دنیا کے اندر جو سسٹم قائم کرنے کی کوشش ہے ہماری کہ هو الذی ارسلہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ یہ جو ہے نا سسٹم از گوئنگ ٹو پریویل اوور آل دا سسٹمس،
سو اس کا مطلب ہے کہ ایک ایسا معاملہ ہمیں سمجھنا پڑے گا, اور وہ بھی کہاں پہ سمجھنا پڑے گا, اپنے اندر سے, کہ یہ ایسا کیا کرتا ہے میرا جسم جو خود ہی کسی کو فالو کرنا شروع کر دیتا ہے. یہ الدین کلی کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ایک ایسا جو اپنا سسٹم ہے وہ اس جگہ پہ پلیس کرنا پڑے گا کہ باقی کا جو 7 بلین کا پلانٹ ہے نا, 7 ارب لوگ, وہ نیچرلی خود ہی اس سسٹم کو فالو کرنا شروع کر دیں گے. ان کے انسان کے بس میں نہیں ہے کہ وہ کسی اور چیز کو فالو کرے سوائے اس کے کہ جو پریویلنٹ تھاٹ پروسیس ہوتا ہے دنیا کا. جس قوم نے جس مرضی قوت کے تھرو, جس مرضی ٹیکنیک کے تھرو جو باقی کی قوموں کو تابع کر لیا ہے, تو ان کی تمام تر تہذیب جو ہے وہ نیچے افکار کی شکل میں لوگوں کو تحفے میں مل جاتی ہے, اور لوگ اس کو اندھا دھند فالو کرتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے جانوروں کے اندر سے ہمیں نشانی دکھائی ہوئی, چونکہ ہم اپنے آپ کو جانور سمجھتے نہیں. ہر جانوروں کے اندر جو قبیلہ بنتا ہے وہ اس اپنے قبیلے کے اس الفا کی فوٹو کاپی کرنا شروع کر دیتا ہے. جانوروں کو پتہ بھی نہیں ہوتا, ہمیں بھی نہیں پتا کہ ہم کیا کیا چیزیں جو ہے نا اس وقت مغرب کی نیچرلی کاپی کر رہے ہوتے ہیں. اس کو آرکیٹیپیکل میمکری کہتے ہیں. سو یہ ہماری کیمسٹری کے اندر ڈیزائن ہے. اب یہ اللہ تعالیٰ نے بھی بتا دیا اور کہ خلیفہ ایسے مقرر کرنا ہے, کس بیس پہ مقرر کرنا ہے, کیوں مقرر کرنا ہے. کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا نا کہ اللہ بھی حیران ہوں گے اس دن, کہ جس دن لوگوں کو زنجیروں میں جکڑا دیکھیں گے کہ فرشتے زنجیروں میں جکڑ کے انسانوں کو جنت میں پھینک رہے ہیں. یہ وہ زنجیر ہے کہ جس سے اس کا مطلب ہے کہ انسان اپنے بس میں ہی نہیں ہوتا, اس کی سب کانشیس ریڈار اس کو فوٹو کاپی کروا رہا ہوتا ہے. سو اگر نظام اللہ تعالیٰ کا ہوگا تو جتنے بھی جہلا ہیں, جتنے بھی عمراء ہیں, غرباء ہیں, یہ سارے کے سارے سب کانشیسلی اس نظام کو فالو کر رہے ہوں گے. اب رہی بات کہ تو یہ بھی تو یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ بھیا وہ عمرے کو سسٹم کو چھوڑو, اپنا سسٹم لے کے آؤ. مسئلہ یہ کہ ہم اگر ایک آرگینک ولیج اور ایک اسلامک سسٹم بنا کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں اپلائی کر بھی دیں تو اس سے وہ والی طاقت کا سامنا نہیں ہو سکتا. میں سوچ کی طاقت کی بات کر رہا ہوں, اس سوچ کی طاقت کا سامنا ہی نہیں ہو سکتا, بیکاز باقی کی ساری آرمی جو ہے وہ سب کانشیس آرمی ہے. پورا انسان ایک سب کانشیس لڑائی کرے گا ہمارے خلاف. ہمارے اپنے مسلمان بھی سب کانشیس لڑائی کریں گے. فار ایگزامپل اگر اس بات کو پبلش کر دیں جو آپ نے بھی کی, تو زیادہ تنقید مغرب سے نہیں آئے گی, مشرق سے آئے گی کہ یہ آپ لوگوں نے کیا باتیں کری. بیکاز نو ون کین پاسبلی ایڈہیئر ٹو, اگر یہی بات, یہ جو آپ نے بھی فلسفہ بتایا, یہ جارج مینڈل نام کا کوئی بندہ دے اسکینڈینیویا میں بیٹھ کے آرام سے لوگوں کو اس کو مان لینا ہے. ڈارون کا نام اگر عبد الحی ہوتا کوئی بھی نہ مانتا, اس کی تھیوری جتنی مرضی ہو. جب تک یہی باتیں ویسٹ سے نہیں آئیں گی, میں آپ کو مثال دے کے بتا رہا ہوں, پھر اس کا سولوشن بتاتے ہیں. ویسٹرن فلاسفر جب اس طرح کی بات کریں گے تو پوری دنیا مان لے گی کہ یار یہ ہے. اسی لیے آپ پچھلے 600-700 سال کے اندر موسٹ انفلوئنشل تھنکرز کے نام سنیں گے تو ایک بھی مسلمان نہیں نکلے گا, ایسٹرن بھی نہیں نکلے گا. کوئی مذاق تو نہیں ہے کہ سارے کی ساری دنیا میں اس وقت لڑائی چل رہی ہے اور 99% نوبیل پرائز گورا لے رہا ہے. کچھ سوچنے والی بات ہے نا یہ. تو اس کی ہزاروں اور مثالیں ہیں. جیسے ہم فیشن کیسے کرتے ہیں, فیشن دنیا میں کیسے پھیلتا ہے. ہم ایلیٹ کو کپڑے پہنا دیتے ہیں, باقی سارے سب کانشیسلی وہ کپڑے پہن لیتے ہیں. وہ ایسا کیا بیہیویئر ہے جو ہمارا فیشن انڈسٹری میں نظر آتا ہے. بالکل وہی کام جانور کر رہے ہوتے ہیں, ہم ان کو دیکھتے نہیں ہیں. ہم بھی وہی کام کرتے ہیں کہ جو اس وقت سب سے طاقتور جانور جو سب سے طاقتور انسان جو پہنے گا, جو کھائے گا, جیسے رہے گا, جس طرح کے وہ تمدن کے کام میں انوالو کرے گا, ہم سب کے سب اس کو اپنی تہذیب میں ڈال لیں گے. لٹرلی مطلب اس کو اپنے سمجھیں گے کہ یہی ریشنل, یہی ایک صحیح اور غلط کا پیمانہ بھی یہی ہے, کیونکہ اس کو سب کانشیس بیہیویئر کہتے ہیں. اب رہی بات کہ کیا مغرب کی تہذیب جو ہے وہ مشرق کی, کیا وہ مغرب ہی کی تہذیب ہے جو ان کی تہذیب ہے؟ تو نہیں, مغرب کی تہذیب جس کو جیسے ہم کہتے ہیں نا مغرب کی تہذیب, تو ان کی اپنی تہذیب بھی 2 الگ الگ ادوار کا شکار رہی ہے. جنگیں ہوئی ہیں باقاعدہ, ان کی سوچ کی بھی جنگیں ہوئی ہیں باقاعدہ. 30-40 لاکھ بندہ انہوں نے یورپ میں مارا اس بات کا کہ تم سوچتے کیوں ہمارے خلاف, چرچ کی اور اس طرح کے فری تھنکرز کی. جب تک ہمیں اس پوری کی پوری ٹریجیکٹری کا پتہ نہیں ہوگا, میں ٹریجیکٹری انسان کے دماغ کے اندر سے ناپ کے بتا رہا ہوں کہ ہمارا بیہیویئر کارو کرنے کے پیچھے کیا کیا معاملات گزرے ہیں مغرب میں بھی, تب تک ہم یہ نہیں باتیں کر سکتے کہ اسلام کی ولیج بنائیں گے تو یہ حرام ہے تو وہ حلال ہے. ہر چیز ہمیں مسائل کے حد تک پتہ ہے, پھر بھی ہمارے بچے, ہم سب لوگ فوٹو کاپی کری جا رہے ہیں مغرب کی. ڈیموکریسی سے لے کے مارکیٹ تک, مارکیٹ اکانومی بھی ہماری مغرب کے اصولوں پہ چلتی. یہ تو گورننس کا سسٹم ہے نا ڈیموکریسی. تو یہ کیا چھوٹی چھوٹی باتیں کرنا کہ لوٹے میں پانی ڈالیں نلکے میں,
یہ تو بہت چھوٹا سا مسئلہ ہے نا. بڑا مسئلہ تو یہ ہے کہ ویئر از دا ایکچوئل جو ڈنڈا ہے نا وہ کس کے ہاتھ میں اس وقت. جس کے ہاتھ میں ڈنڈا ہوگا اس نے جو کپڑے پہنے ہوں گے پوری دنیا وہ کپڑے پہنے گی. وہ اگر لوٹے سے وضو کرے گا تو پوری دنیا لوٹے سے وضو کرے گی. مسئلہ یہ ہے ہی نہیں کہ انسان ہم یہ سوچتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے بعد ہمیں ایگزیکٹلی وہی ٹریجیکٹری پوری کرنی ہے کہ ہم بھی پہلے زیرو پہ چلے جائیں, مکہ چلے جائیں, وہاں پہ ایک ولیج بنائیں, اس کے بعد مدینہ جا کے پھر میثاق مدینہ کریں. ایسے تو نہیں ہوگا. ہم لاسٹ نون پریسیڈنس آف دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم لیں گے. جب بھی کوئی قانون بنتا ہے تو آخری, جیسے اہل حدیث اور حنفیوں کے بیچ میں رفع دین کا مسئلہ ہوتا ہے, رفع دین کے اوپر سب کے سب یہ تلاش کر رہے ہوتے ہیں نا کہ آخری ایام میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے رفع دین کیا تھا کہ نہیں. تو اہل حدیث کہتے ہیں یار آپ کو تو مولانا سندھی نے تک نے لکھ دیا کہ آخری حدیث میں, ورنہ یہ سب مانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے شاید رفع دین نہ بھی کیا ہو, مگر یہ اصلی بات ہے کہ آخری دنوں میں رفع دین چل رہا کہتے ہیں کہ نہیں. سو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ گلوبل ولیج جو ہے نا کا جو اپنی لوکل آرگینک ولیج کا کانسیپٹ ہے, یہ اگر مکہ میں تھا بھی اگر تو یہ ہم نہیں لے سکتے. ہمیں اس کیمسٹری کو اس انڈیکیٹر لے کے یہ دیکھنا ہے کہ مدینے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا کیا. پھر استنباط اور استدلال وہاں سے ہوگا سارا کہ ہمارے طور اتوار کیا ہوں گے, کون سی بندوق نکالنی ہے ہمیں, سوچ کہ کس جگہ پہ دماغ کی کس نس پہ ہم نے وار کرنا ہے اس وقت. اور وہ لٹرلی ہمارا اپنا جسم بھی بتا رہا ہے کہ اگر ہم نے 3-4 ایسے علوم کے اوپر قابو پا لیا, وہ مقابلہ کر لیا, بے شک نہ جیتیں, مگر پے در پہ ایسی مثالیں قائم کر دی ہم نے کہ جو ایسٹرو فزکس کی ہوں, جو کیمسٹری کی ہوں, بایولوجی کی ہوں, جو میجر سائنسز اس وقت کام کر رہے ہیں. اور خاص ایک گروپ تیار کیا بچوں کا جو کہ اگلی نسل میں اس طرح کی ایگزامپل سیٹ کر سکے. جیسے چائنا کے بارے میں کیا مشہور ہے, بڑے کوئی دماغی قسم کے اور میتھمیٹیشینز ہوتے ہیں. ساری دنیا کو پتا ہے کہ اگر آپ نے چائنیز میں سے اور یا جیسے جاپانی جو ہیں وہ اپنے سسٹم کو کہاں تک لے گئے. اگر ایک جاپان کی گاڑی لینی ہو اور امریکہ کی لینی ہو تو امریکن خود بھی جاپان کی لیں گے. ٹھیک ہے, اپنی ایک فیلڈ کے اندر وہ اپنا لوہا منوا رہے ہیں. مسئلہ یہ کہ وہ ایک ایسی فیلڈ ہے کہ جس سے سوچ کا کوئی تعلق نہیں ہے. صحیح. So have to understand it's a very important fact. اگر ہم فزکس کے اندر اور میجر سائنسز کے اندر اپنا بچہ تیار کر کے وار کرنا شروع کر دیں گے تو ہمیں یہ لوکل ولیج سے زیرو سے سٹارٹ کر کے نہیں اوپر جانا پڑے گا. وہ سب سے تیز ٹریک ہے اسلام نافذ کرنے کا اس وقت کے معاملات ہے. کیا پتا آگے سائنس کے بالکل بھی معاملات خراب ہو جائیں اور کوئی ایسی چیز ڈسکور ہو جائے, کوئی ایسی انرجی ڈسکور ہو جائے کہ ساری کی ساری تھیوریز انویلڈ ہو جائیں. کیا پتا کوئی غیب کا ایک دروازہ اللہ کھول دیں, ہمیں ڈائمینشن نظر آنا شروع ہو جائیں کسی ایسے انسٹرومنٹ سے, یا پھر کسی ایسے واقعے سے جو اسٹرونومیکل واقعہ ہو, اچانک سائنس کی تھیوریز نگیٹ ہو جائیں گی. اسی وقت پورا کا پورا جو گلوب ہے نا وہ ریسیٹ ہو جائے گا کہ اب بتائیں اس کو جو ایکسپلین کر سکے گا وہ الفا ہے ہمارا. میں ایک مثال لے کے ایسی بتا رہا تھا کہ ذہن اس لیول پہ پہنچ جائے کہ اس وقت چونکہ ایسا کوئی واقعہ ہوا نہیں ہوا تو ہمیں اس وقت وہ منوانا پڑے گا لوہا کہ اس وقت اگر مسلمانوں کے اندر اس طرح کی کوئی اچیومنٹ آتی ہے جو کہ ان کی سائنس کو, ٹھیک ہے, ان کی سائنس نہیں ہے, کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہوتی سائنس, مگر اس اصول کے اوپر کہ جس اصول کے اوپر ہم مانتے ہیں کہ یار جو اس وقت راکٹ سائنٹسٹ ہے نا وہ ہے اس وقت دنیا کا سب سے ذہین آدمی, اس کی جو بھی تھیوری ہوگی مان لیں گے. کسی نے بھی نہیں سوچنا کہ اسٹیفن ہاکنس نے اصل میں جو بات کی ہے وہ کس لیول پہ پروویبل ہے کہ نہیں. پوری دنیا اندر تقلیدی میں ہے نا اس وقت. ہمارا کام ہے یہ ہمارا قصور نہیں ہے, جسم کا کام تقاضا ہی ہے ہماری کیمسٹری کا. سو مسلمان اگر اس جگہ کے اوپر رجسٹری شروع کر دیں کہ یہ تھیوریز ہماری بھی ہیں اور ان میں سے پروویبل باتیں بھی ہیں, اور وہ پھر بتائیں گے یہ تو قرآن سے نکالی ہم نے, اور پے در پہ اس طرح کے واقعات ہونا شروع ہونے, زیادہ دیر نہیں لگے گی اس کی. میں آپ کو ایک نسل کی بات ہی بتا رہا ہوں, ایک نسل بھی رجسٹری کرنے کے لیے کافی ہوتی, مگر وہ نسل ہم تیار اس لیے نہیں کر رہے بیکاز مغرب کو بھی وہی کینسر ہے. مغرب خود کوئی مذہب پہ نہیں ہے, مغرب نے اپنا مذہب کا آپ کا چھوڑ دیا ہوا ہے, وہ تو کانسٹنٹین نے چھڑوا دیا تھا. مغرب جس دین کے اوپر ہے نا, جس دین کے اوپر وہ اس کے فلاسفرز جیسے روسو ہے یا کانٹ ہے, اس وقت جو ان کی جڑوں میں بیٹھا ہے نا وہ کانٹ ہے اصل میں, جو جرمن فلاسفر ہے. یا پھر اس کے بعد انہوں نے پوری انسائکلوپیڈیا لکھی ہے کہ ہمارا دین کیا ہونا چاہیے, جس سے انفلوئنس لے کے انہوں نے اپنا بینجامن فرینکلن نے, ٹامس جیفرسن نے جا کے امریکہ کے ان کی قرارداد مقاصد لکھی جس کو وہ ڈیکلریشن آف انڈیپینڈنس کہتے ہیں نا. یہاں آ کے اس نے پراپر سیکھا, ڈیبیٹس کی, ہارا, کچھ جیتا بھی, پھر انفلوئنس ہوا, پھر آگے بتاتا کہ کون کون سے اس کے خیال سے جو نبی تھے اس وقت, وہ بولتا بھی تھا کہ دیز آر دا پروفٹس آف ٹوڈے. وہ کون لوگ تھے, یہ وہی یورپین فلاسفرس تھے. وہ تھیورائز کرتے تھے کہ روح کیا ہے. ابھی تک ایرسٹوٹل کی روح کا کانسیپٹ لے کے چل رہے ہیں میٹا فزکس میں. پھر اس نے پوری کی پوری ایک سسٹمیٹکس اور اسٹرکچر اپروچ کے تھرو امریکہ کے کانسٹیٹیوشن میں انٹری کی کہ یہ چیزیں ڈلوانی ہے. اب امریکہ اصل میں کسی بھی لیول کے اوپر
نمبر 1 نہیں ہے کسی بھی انڈیکیٹرز میں، مگر ہم سب کے ذہن میں امریکہ کا نام ایز اے برانڈ آتا ہے کہ اگر کسی نے جو سب سے ترقی کر رہا ہے وہ امریکہ، حالانکہ کہیں بھی نہیں، تو جاپان سے آگے کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا کسی چیز میں، انڈسٹری میں بھی اور انجینئرنگ میں بھی، مگر باقی کی جتنی بھی سائنسز ہیں، مطلب جو علوم ہیں ان کے اوپر دھاک بٹھا کے بیٹھا ہوا ہے. یہاں تک کہ اتنی بڑی بحث چل رہی تھی کچھ سالوں پہلے، 3 سال پہلے، کہ میتھمیٹکس از وائٹ. یہ بحث چل رہی تھی کہ میتھمیٹکس کیا وائٹ ہے، کیا گوری ہے، مطلب کیا کالی ہے، کہ کوئی ایک بھی فیلڈ میٹل کے بغیر کسی گورے کو مل کیوں نہیں رہا. اتنا زیادہ پریویلنس ہے میتھمیٹکس میں وائٹ ریس کی کہ انہوں نے یہاں تک کہنا شروع کیا تھا کہ میتھمیٹکس از وائٹ. ڈبیٹ چل رہی تھی. تو خود سوچے تو صحیح، ہم نے کیوں یہ سوچ لیا کہ دنیا پوری کی پوری ایک خاص علم کتاب ہے اور ہم ایک نئی شاخ نکال کے، بالکل نئی شاخ نکال کے اس کے تھرو تنے کو ری انجینئر کر لیں گے. تنا اس طرح ری انجینئر نہیں ہوگا، ہمیں تنے کے اندر ہی سے تنا ری انجینئر کرنا پڑے گا، بشرطے کہ کوئی ایسا اللہ کا امر ہو جائے جس پہ ہم سب کا فیتھ ہے کہ بالکل ہی کوئی ایسا زلزلہ. ایسے کرونا آیا، دھرے کے دھرے رہ گئے نا سارے، مگر کرونا کے بعد بھی مسلمان تک ویٹ کر رہے ہیں کن کا؟ اپنے الفاظ کا، کہ وہاں سے کوئی علاج آئے گا، کیونکہ ہم نے کوئی نسل تیاری نہیں کی ہوئی. جتنی مرضی اب تہذیب اور تمدن اور گلوبل ولیج بنائی ہوتی، سمجھ لیں ہم نے ایک ولیج بنا لی ہوتی. ابھی کرونا میں کس کا انتظار کر رہے ہوتے؟ کسی گورا ویکسین کا ہی کرتے. اور پھر حدیث بھی پھر نقد لگاتے کہ یار اللہ تعالیٰ نے کہا ہے لکل داء دواء، لے لو. سوچو تو صحیح نا، یہ ہمارے بس میں ہی نہیں ہوتا. اب جس بندے کو، اب میں زیادہ تفصیل اس لیے سائنس کی نہیں کھول رہا، بیکاز سائنس کے کھولتے ہی لوگ پھر جو وہ ہے نا ان کا وہ ٹیون چینل آؤٹ ہو جاتا ہے کہ یار بہت ٹیکنیکل باتیں کریں. میں اس وقت اس میک کی بات کی تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں کہ ہمارے دماغ کے اندر سے کون سا کیمیکل ہے جو ہر وقت کیکھے مار رہا ہوتا ہے کہ مجھے بتاؤ میں کس کو فالو کروں. ہمیں ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے غلامی کے لیے پیدا کیا ہے. ہم پیدائشی غلام ہیں اور مریں گے بھی غلام ہیں. کس کے غلام ہیں اب یہ سوچنا ہم نے کہ ہم کس کے غلام مریں گے. تو جس پہ نبی علیہ السلام کہی جا رہے ہیں کہ غلام صرف احد کے، بس ایک اور کسی کے نہ ہو جانا. اب یہ بھائی صاحب جو بھی ہیں، یہ جو کہتے ہیں یہ پورا حلقہ ہے، یہ اکیلے نہیں ہیں. میں نے آپ سے کہا نا، یہ ماڈرنزم کے خلاف ایک بہت بڑی موومنٹ ابھی مغرب میں بھی چل رہی ہے. چرچ از آلسو گوئنگ آن دا اسٹریٹس اینڈ موونگ ٹوورڈ اگینسٹ کہ سائنس کی کوئی چیز نہیں چلے گی، اور ہم تمہارے کسی بھی قسم کے اس کینسر کو گھر میں نہیں آنے دیں گے، چاہے وہ انٹرنیٹ ہو، ٹی وی ہو، کچھ بھی ہو. چرچ کی بھی اپنی موومنٹ چل رہی ہے، خالی ہماری نہیں ہے. ہمیں تو پتہ ہے اس کے نقصانات کیا ہیں، مگر ہمارے بس میں ہی نہیں ہے. ہم نے لینا ہی لینا ہے. ہمارے آپ اپنے بچوں کو اسکول سے اٹھا کے دیکھیں، جو پریشر آپ کے اوپر آئے گا نا، وہ پریشر آپ کے اوپر باقی کی چیزوں کو بھی ہے، مگر ہم وہی رکھتے کرتے نہیں کہ بچے کو کیسے پالو گے اکیلے اسکول کے بغیر. یہ سارا کا سارا معاملہ ایک کر کے شروع ہوتا ہے، مگر ہوتا اس جگہ سے ہے، سب سے تیزی سے اس جگہ سے ہوتا ہے جہاں پہ سب سے بڑی دھاک بٹھاتا ہے انسان اپنی. اور وہ ایسے علوم ہیں جو ہر دور میں اپنے اپنے رہے ہیں. کچھ 100 سالوں سے جو نیچرل سائنسز کی علوم ہے نا، بلکہ کچھ 100 سالوں سے نہیں، کچھ صدیوں، کچھ 700-800 سالوں سے جو سائنس کے، ان نیچرل سائنسز کے علوم ہیں، ان کے تھرو چونکہ زیادہ کائنات کے ایکسپلینیشن مل چکی ہیں ہمیں، ستاروں سیاروں کی کہانیاں ہمیں ملی ہیں، تو ہم ہمیشہ سے، ہمارے اندر تڑپ ہے. جیسے ہی آسمان کو دیکھتے ہیں نا، جو ان کو جواب دے دیتا ہے ہم اس کو آقا مان لیتے ہیں. اس لیے ہم نے ان کی عقائد جو ہے نا اپنے اندر بٹھا لی ہوئی ہے. اب آئی ہوپ کہ یہ اس جسم کو سیٹسفائی کرنے والی کوئی تھیوری آئے کہ یار یہ کیمسٹری کو اس طریقے سے ٹیون کیا جائے. ابھی تک کے لحاظ سے جو جو ٹیبل کے اوپر جو مہرے پڑے ہیں، جو بساط بچ چکی ہے، اس کے خیال سے جو آپ نے بادشاہ جو مارنا ہے نا، وہ بادشاہ اس وقت فزکس کا بادشاہ ہے، وہ راکٹ سائنس کا ہے، وہ والی سائنسز کا ہے کہ اگر ہم نے وہ والا مہرہ مار دیا نا، تو پھر پوری کی پوری بساط اسی وقت ہمارے پاس آ جانی. پھر آپ لوٹے کیا، پھر آپ دیکھیں جینیفر نام کی لڑکیاں نقاب کر کے باہر آیا کریں گی. ابھی ہم ٹام کروز بن کے باہر آتے ہیں نا، بعد میں وہ فاطمہ اور خدیجہ بن کے باہر آئیں گے. جو الفا ہوتا ہے اس کی نقل کرتے ہیں. قبطیوں نے کیسے عربی سیکھی، مراکش کیوں عربی بولتا ہے، وہاں پہ کیا ایسا تعلق عربی کا، یہ خود ہی کاپی کرتے تھے. اور جب اسپینش جو ہیں فوجیں ساؤتھ امریکہ کے نارتھ میں پہنچی تھی، اب پورا کا پورا ساؤتھ امریکہ جو ہے وہ لگتا ہے اسپین میں انٹر ہو گئے. اپنے آقا کی فوٹو کاپی کرنا ہمارا اپنا کام ہے. اب کون سا آقا بنانا ہے وہ پھر